بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک خوبصورت قصہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو چرا لیا گیا اور لونڈی بھی ساتھ لے گئے۔ اب جب رات کو ان اونٹوں کو باندھ دیا گیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی لونڈی کہ اب کیا ہوگا، اور اس نے اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی بہت کوشش کی۔ اپنے آپ کو اس نے کھولا اور ایک اونٹ کی طرف گئی تو اونٹ نے اپنی آواز نکالنی شروع کر دی۔ تو اس لونڈی نے کہا پہلے تو کچھ نہیں ہوا، اب پکڑی جاؤں گی۔ تو وہ دوسرے اونٹ کی طرف گئی تو اس نے بھی آواز نکالی، تو پھر اس اونٹ کی طرف گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، تو اس نے بالکل حرکت نہ کی۔ سبحان اللہ، اس کو کھولا اور اس پر بیٹھ گئی۔ اس اونٹنی نے مدینہ کی طرف دوڑ لگا دی۔ تو لونڈی خوشی میں آ کر کہنے لگی کہ اللہ جی، مجھ پہ یہ نظر ہے، یعنی میں منت مانتی ہوں کہ جب میں مدینہ پہنچ گئی صحیح سلامت تو میں اس اونٹنی کو ذبح کروں گی۔ جو ہی مدینہ پہنچی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ گئی۔ لونڈی اتری اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اونٹنی کو میرے حوالے کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں؟ تو کہنے لگی کہ میں نے منت مانی تھی کہ میں مدینہ پہنچ گئی تو اس اونٹنی کو ذبح کروں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی نے تیری جان بچائی اور تو اسے ذبح کر رہی ہے۔ اتفاق سے فقہاء اکرام کی دین میں بڑی عزت ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں راوی نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں آج ایک نیکی کر کے آیا ہوں۔ تو پوچھا کون سی نیکی؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک سیب بس چوری کیا تھا اور اس کو صدقہ کر دیا۔ تو اسلام میں آتا ہے کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اسے 10 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا چوری والا سیب تو میرا کٹ گیا چوری میں، وہ 10 گنا میں سے ایک چوری میں کٹ گیا، تو باقی 9 سیب جو ہیں وہ میرے لیے صدقہ ہو گئے، تو 9 سیبوں کا مجھے صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہنے لگے کہ پہلی بات تو یہ کہ صدقہ جو ہے وہ چوری چیز کا ہوتا ہی نہیں، اور دوسری بات جو یہ ہے اصل بات کہ جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں اس کو آپ نظر نہیں مان سکتے، اس کو آپ صدقہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ ان الصدق یہدی الی البر ان البر یہدی الی الجنہ، کہ اچھائی ہمیشہ انسان کو نیکی کی طرف چلاتی ہے اور نیکی ہمیشہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقُ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام ہی صدیقین میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں صدیقین میں شامل فرمائے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَإِنَّ الْكَاذِبَ إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ انسان کو فسق و فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا حدیث میں کہ وَإِنَّ الْفُجُورَ إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور سیدھا انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آگے فرمایا إِنَّ الرَّجُلَ لِلْكَذِبِ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام ہی کذاب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ پہ اپنے آپ کو قائم رکھنے والا انسان مبغوض ترین انسان ہے۔ اس کا ایسا انسان ہے کہ یہ انسان تو اللہ کی نظر رحمت سے ہی محروم رہ گیا۔ اور جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم الی یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے بدبخت ہیں کہ نہ تو ان سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا اور نہ ہی ان پہ نظر رحمت ڈالے گا، تو ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ تو اس پر ابو ذر رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فقد خوابوا وخسروا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو برباد ہو گئے، نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ کون ہے یہ بدبخت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ شخص ہے کہ جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یعنی یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے ٹخنوں کو ڈھانپنا فرض ہے اور مردوں کا اس کو ننگا رکھنا فرض ہے۔ اور اگر کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھے تو اس سے نہ اللہ کلام کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رحمت ڈالے گا۔ اور دوسرا وہ جو نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے، تو ایسے شخص پہ بھی نہ اللہ کلام کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس سے نظر رحمت فرمائیں گے۔ اور تیسرا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ کہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ انسان جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، تو یہ جو تینوں بدبخت ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت ان پہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، اللہ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔